صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔ کتاب الایمان والکفر سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ درس میں الکافی کی کتاب الایمان والکفر میں سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا ورع کا باب، اور اس باب کو ہم نے ختم کیا تھا۔ البتہ اس میں ایک اہم حدیث ہمارے پیش نظر تھی، اس کا ترجمے میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو حدیث پڑھی تھی وہ حدیث ہمارے پاس تھی کہ حدیث نمبر 15 تھی، کہ جس میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی سے کثرت سے یہ بات سنا کرتا تھا، لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعہ فی خدورہن۔ تو اس سے مراد یہ تھی کہ وہ شخص ہمارے شیعوں میں نہیں ہے کہ جو اس قدر پاکیزگی نہ رکھتا ہو کہ خواتین اپنے گھروں میں اور اپنے پردے میں اس کی پاکیزگی کی گواہی نہ دیں۔ یعنی وہ شخص ہمارے شیعوں میں شمار ہوگا کہ اس کی اس قدر اس کا ورع اور پاکیزگی اس علاقے میں یا خاندان میں یا اس جس معاشرے میں رہ رہا ہے اس معاشرے میں اس قدر اس کی شہرت موجود ہے کہ خواتین جو ہیں وہ، کیونکہ عموماً خواتین تنہائی میں جب بات چیت کرتی ہیں تو کم مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پاکیزگی جو ہے وہ 100% سامنے آتی ہو، کوئی نہ کوئی پہلو ایسا سامنے آ جاتا ہے، لیکن جس کی گواہی پاکیزگی کی خود خواتین اپنی تنہائیوں میں آپس میں باتوں کے درمیان دیتی ہیں، وہ شخص ہمارے شیعوں میں شمار ہوگا، یعنی اس سطح کا ورع۔ یقیناً یہ جو سطح ہے یہ اعلیٰ ترین ایک مرتبے کو بیان کریں کہ اس سطح کے افراد یقیناً ہونے چاہیے، اور اس سطح کے الحمدللہ مکتب اہل بیت علیہم السلام میں ہر دور میں بعض ایسی شخصیات رہی ہیں، جیسا کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ یا سید ہاشم حداد رحمۃ اللہ علیہ، ان بڑی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم اس کے بعد چونکہ ایک خاص ترتیب سے چل رہے تھے کہ رذائل کو اپنے وجود سے ختم کریں، کیونکہ اخلاق کے تناظر میں ہم روایات اہل بیت علیہم السلام کا جائزہ لے رہے تھے، تو یہاں پہ پہلا باب ہمارے لیے ختم ہو گیا۔ دوبارہ تذکر کے لیے یہ نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے کہ تخلیہ اور تحلیہ یہ ابتدائی مراحل ہے تزکیہ نفس کے۔ اگر یہ دو مراحل تشکیل نہیں پاتے، وجود میں نہیں آتے، تو تزکیہ نفس انسان کے اندر جنم نہیں لے پاتا۔ اور قرآن کریم نے انسان کی حقیقی جو کامیابی ہے وہ تزکیہ نفس کو قرار دیا ہے، نہ کسی اجتہادی ڈگری کو، نہ مفسر محدث کے ٹائٹل کو، اور نہ کسی اور عمل کو، لیکن قد افلح من زکاہا، یا قرآن کا قد افلح من تزکا۔ تو تزکیہ موقوف ہے تخلیہ اور تحلیہ کے اوپر، لہذا تزکیہ نفس یا جسے تہذیب نفس بھی ہم کہتے ہیں وہ تخلیہ و تحلیہ اور ایک تجلیہ بھی ہے کہ اپنے مزاج کو معتدل رکھیں۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ تخلیہ کی امور کو انجام دینے کے لیے انسان کئی مراحل سے گزرتا ہے، چونکہ تحلیہ ہے آراستہ کرنا، حلیون کہتے ہیں زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اسی سے تحلیہ ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو فضائل انسانی و کمالات انسانی اور صفات انسانی سے مزین کرے۔ اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے کہ تخلیہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی سے یہ لفظ آیا ہے ایک شے کو خالی کرنا، اپنے نفس کو تمام امراض نفسانی اور بد اخلاقیوں سے انسان کا خالی کرنا مرحلہ تخلیہ کہلاتا ہے۔ یہ مرحلہ تخلیہ آسانی سے جنم نہیں لیتا، یعنی تحلیہ نسبتاً آسان ہے تخلیہ کے۔ تخلیہ یعنی وجود سے اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کیا جائے اور ملائکہ کی سطح تک پہنچایا جائے، آسان نہیں ہے، لیکن جب تک یہ تخلیہ کا عمل انجام نہیں پائے گا
ہم جتنے فضائل و کمالات انسانی سے آراستہ ہو جائیں یہ ہمیں بلند پرواز نہیں کرنے دے گا، کیونکہ مرض ہمیں ہمراہ موجود ہے۔ اگر مرض ہمراہ موجود ہے، ہم اچھی کٹنگ کرا لیں، اچھی مثلاً داڑھی بنوا لیں، اچھا لباس پہن لیں، اپنے سکن کو بڑا بہترین کر لیں، طرح طرح کے جو بھی فیشن ہے، کریمیں استعمال کر لیں، لیکن اندر مرض ہے، وہ مرض آپ کو بٹھا دے گا، وہ ایک جگہ پہ کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ لہذا مرض کا پہلے علاج کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تحلیہ نہ کیا جائے، فضائل انسانی جو ہیں وہ نہ حاصل کیے جائیں، نہیں، فضائل انسانی حاصل کیے جائیں، لیکن اپنی پوری کوشش اور کاوش اور ساری توجہ وہ بری صفت کے ہٹانے کے اوپر انسان لگائے۔ اس کے لیے ہمت، عزم اور محکم ارادہ چاہیے۔ اصل راز اس کا یہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا بالکل ٹو دا پوائنٹ اگر بات کریں تو وہ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہمت اپنی نہ توڑے، عزم اپنا نہ توڑے، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، کیونکہ ناامیدی گناہ انجام پاتے انسان پہ ناامیدی آ جاتی ہے، بار بار انسان جو ہے وہ اپنے اندر شکست کھا جاتا ہے تو ناامیدی آ جاتی ہے۔ انسان اپنے وجود کے اندر استقامت کا مظاہرہ کرے، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ مرتبہ اور مرحلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تخلیہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ایک تو علماء کی ترتیب ہے، جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشارطہ ہے، اچھا اسی طرح اس میں محاسبہ ہے، مراقبہ ہے، اور مجاہدت ایک نوع اس میں موجود ہے۔ یہ ترتیب کے اوپر ہم آئیں گے اور آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام سے اس کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے خود گناہوں کی شناخت ہونا لازم ہے۔ اگر شناخت گناہ نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے علاج کا ہمیں نہیں پتہ، تو پھر عملی قدم اٹھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس ضرورت کے مد نظر ہم نے ورع کو مقدم کیا تھا کہ ہم جانیں کہ گناہوں سے بچنا کتنا انسان کو آگے لے کے جاتا ہے، اور کس قدر تاکید وارد ہوئی ہے ان گناہوں سے بچنے کی۔ ابھی عمومی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم خصوصی طرف آئیں گے۔ البتہ جب خصوصی طرف آئیں گے تو اس میں ہم یعنی ایک تکبر، حسد، حرص، اس کو ایک ایک کر کے جب ہم پڑھیں گے تو پڑھنے سے پہلے تب ہم یہ مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ تخلیہ اور تحلیہ دونوں کو ہی شامل ہے، لیکن ہم ابھی مرحلہ تخلیہ کے اوپر اس کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ ورع میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ محرمات سے اگر انسان بچ جائے، اول تو کوشش کرے کہ آپس میں ارتباط ہی نہ قائم ہو، اتنا گریز کرے، لیکن چونکہ اجتماعی زندگی بسر کرتا ہے اور حقوق اس کے اوپر واجب اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے ہیں، چار نہ چار اس نے دو چار ہونا ہے۔ اگر دو چار ہو جائے تو حد اقل حرام کے دائرے میں نہ پڑے، اور یہ تب بھی ہوگا کہ شبہات سے انسان نجات پائے۔ جہاں پہ شبہ ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، بچنے کی کوشش کرے۔ یہ بات انسان اپنی زندگی میں تجربات سے بھی جانتا ہے کہ اگر وہ شبہات کے دائرے میں اجتناب نہیں کرتا تو حرام سے وہ جا کے دو چار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی سطح علمی ہو، کوئی بھی سطح کمال ہو، اگر شبہات یعنی شبہ ہے، احتمال ہے کہ میں اس میں گرفتار ہو جاؤں گا اور وہ نہیں اس سے بچتا، تو پھر جو یہی ہلاکت میں پڑنا کے مترادف چیز بن جاتی ہے۔ ورع کے بعد الکافی میں ترتیب کے ساتھ چند ابواب آتے ہیں، یہ بھی اس اعتبار سے اس مرحلے کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں، اور اگر ہم ان ابواب کو پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت ایک بہترین چیز ہوگی۔ لہٰذا ہم ان ابواب کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ابواب ہمارے سامنے واضح ہوں۔ ان ابواب میں آج ہم جس باب کو شروع کریں گے وہ باب العفت ہے، اس کے بعد محارم الہی سے بچنے کا باب ہے، اور اس کے بعد دیگر ابواب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلا ہمارے لیے جو مرحلہ بنتا ہے وہ مرحلہ در حقیقت ہمارے لیے پہلا مرحلہ آشنائی کا مرحلہ بنتا ہے۔ تو یہ جو
آشنائی کا مرحلہ ہے کہ گناہ عمومی طور پہ، البتہ ایک تو ہم جزوی طور پہ داخل ہوتے ہیں، عمومی طور پہ جو ہمارے پاس مرحلہ آ رہا ہے آشنائی کا، اس کو مد نظر رکھیں تو ورع میں آپ نے تفصیلی طور پہ ملاحظہ کیا کہ ورع کس قدر اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے بعد ہم جس کو شروع کر رہے ہیں وہ ہے باب العفہ۔ باب العفت کے اندر ہمارے پاس چند احادیث ہیں، تقریباً یہ احادیث 6 یا 7 احادیث بن جاتی ہیں، 8 احادیث ہمارے پاس باب العفہ میں موجود ہیں، یعنی 3 باب ہم کوشش کریں گے کہ اس عنوان سے ہم مطالعہ کریں، اور ورع اس میں سب سے جامع عنوان تھا، لیکن اس کے بعد یہ 3 سے 4 ابواب جو ترتیب سے الکافی میں آ رہے ہیں، یہ اہمیت کے حامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان 3 سے 4 ابواب کو پڑھنے کے بعد ہم وارد ہو جائیں گے کہ مشارطہ اور مراقبہ اور محاسبہ کو ہم پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایک مرض کو جو کہ اخلاقی مرض کہلاتا ہے اس کی انشاءاللہ آپ کے سامنے تبیین کی جائے گی۔ باب الورع کے بعد باب العفہ ہمارے سامنے آیا تھا، اور باب العفت میں پہلی حدیث صحیح سند حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو اگر ہم یاد کریں تو انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے کہ یہ ماہ مبارک رجب الاصب کا مہینہ بھی شروع ہے، جو تزکیہ نفس اور مجاہدت نفس کے لیے انتہائی سازگار اور بہترین مہینہ ہے، کہ الاصب سے مراد یہ ہے کہ انسانی نفس کے اندر جو معنوی بہاریں اور فصل اور بہار اگنی ہے، اس کے لیے جو رحمت الہی کی بارش ہے وہ رجب کے مہینے میں ہوتی ہے، اس لیے این رجبیون کی صدا بلند کی جائے گی روز قیامت، اور ان کے لیے جدا اہتمام کیا جائے گا۔ لہذا ماہ مبارک رجب کے بارے میں 3 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ہم اس ٹاپک کے اوپر ابھی نہیں ہیں، لیکن کلی طور پہ انسان ان 3 میں سے اپنے امور کو منظم کر کے اس کو انجام دے سکتا ہے، جیسا کہ معروف استاد گرامی آیت اللہ ہادی خراسانی حافظہ اللہ تعالی، علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بزرگ شاگرد ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے امور کو منظم کرتا ہے کہ کون سے کام کب انجام دینے چاہیے، اور ان امور میں اپنے لیے عبادت کا موقع اور فرصت بہترین نکال لیتا ہے، تو زمانہ شناس ہونا، یعنی زمانے کی قدر و قیمت کا جاننا اور زمانے کے مطابق اپنے اعمال کو مرتب کرنا، یہ خود مراقبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ممکن ہے تحریف نہ نظر آئے، لیکن میں اپنے طور پہ آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مراقبے کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ بذات خود مراقبہ ہے۔ مثلا زمانے کی شناخت کا عنوان یہ ہے کہ رجب سے سفر شروع ہوتا ہے اور رمضان المبارک کا انتظار نہ کریں، شعبان کو میں پلاننگ اپنے لیے ابھی سے پلاننگ کرنا شروع کریں، کیونکہ پورے سال میں رجب، شعبان اور رمضان المبارک جیسا تو کوئی مہینہ موجود ہی نہیں ہے، اس لیے اگر وہ زمانہ شناس نہیں ہوگا تو وہ ان مہینوں کا اہتمام بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح ہر عبادت کا ایک وقت ہے، مثلا ایک تو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا، وہ واجب تو انسان کے اوپر عائد ہو گیا، ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ایک انسان کے اختیار کے اوپر موقوف ہے کہ وہ اس کو آ کے لے کے چلے۔ لہٰذا سحری کا وقت جو ہے وہ سب سے بہترین وقت شمار کیا گیا ہے، کہ اس کے بارے میں قرآن کریم کی بہترین آیت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ استغفار کی حالت میں پائے جاتے ہیں، استغفار کر رہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدح و ستائش کر رہا ہے جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ لہذا سحری کا وقت عبادات میں نہ کھوئے، پورے سال نہ کھوئے، لیکن خصوصاً رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان، اس میں سحری کے وقت کو ہاتھ سے کھونا اصلاً عقل مندی نہیں ہے، اس لیے اپنے اوقات کی ترتیب اور تنظیم کرے ہی اسی طریقے سے کہ سحری کا وقت اس کے ہاتھ سے کسی صورت میں نہ نکلے۔ بے شک دن میں بوجھل طبیعت رہے، سر درد اس کے رہے، وہ برداشت کرے، نیند کو برداشت کرے، لیکن سحری کے وقت کو اپنے ہاتھ سے جانے
کسی صورت میں نہ دے، جتنا اس کا وقت پا سکتا ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا وقت پا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے 2 مقامات پہ اس میں تعریف کی ہے، والمستغفرین بالاسحار، یہ کہ قرآن کی آیت ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، رب العالمین لیکن کن لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے۔ یہ تو پورے سال کے اعتبار سے زمانہ شناس اسے کہتے ہیں، زمانے کی شناخت کریں، یہ خود ایک معنوی مقام کی طرف ہمیں لے جائے گا، یعنی رجب، شعبان، ماہ مبارک رمضان، ان کو ہلکا نہ جانیں، ان کے لیے پورے اپنی زندگی کی شیڈیول میں تبدیلی لا کے اہتمام کریں۔ نمبر 2، رجب المرجب یا رجب العصب العصم بھی کہا گیا ہے، اس میں 3 اعمال پہ خصوصی توجہ دے انسان۔ سب سے پہلا عمل ہے استغفار، اسے خصوصی ماہ استغفار قرار دیا گیا ہے۔ استغفار کی آپ اس سے قیمت جان سکتے ہیں کہ رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان حتیٰ کہ یہ تو اوج کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں بھی استغفار کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے جب موقع ملے استغفار کرے انسان، جب فرصت ملے استغفار کرے اور اللہ کی طرف توجہ کی کوشش کرے۔ دوسرا ہے ذکر الہی، خصوصاً لا الہ الا اللہ 1000 دفعہ، پورے ماہ میں 1000 دفعہ پڑھنا، آپ ایک دن میں 100 دفعہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، پھر جو جتنا چاہے پڑھنا چاہے۔ اس لیے دوسرا رجب المرجب کے مہینے میں ہے اذکار کا بیان۔ تیسرا جو اس رجب المرجب کے مہینے میں ہے وہ ہے روزے کی اہمیت۔ بقیہ سارے اعمال ان کے بعد ہیں، یہ جو 3 امور ہیں یہ سب سے زیادہ مقدم اس مہینے میں، حتیٰ کہ شعبان کے مہینے میں بھی یہی مقدم ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی یہی مقدم ہے۔ اول چیز ہے توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ گناہ سے بڑھ کر کوئی رکاوٹ نہیں ہے مانوی دنیا میں، کوئی ایک رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ورع کے بعد عفت بھی ورع ہی کا ایک باب بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے اجتناب و محرمات سے بچنا، جو ہے انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے، الکافی کا باب، وہ بھی آپ دیکھیں ورع سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ادا الفرائض، چوتھا باب، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ بھی ورع سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ توبہ اور استغفار، گناہ صادرنا اور ساری توجہ یہ رکھیں۔ ماہ مبارک رجب میں ہمارے لیے ورع کی روایات کے اوپر عمل کرنے کا موقع آ گیا کہ اشد العبادہ کیا ہے؟ ورع۔ سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ ورع۔ حرام کاموں سے بچ جائیں، اللہ کی نظر میں سب سے پاکیزہ ترین انسان یہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی ایک ریاضت و پریکٹس انسان کرے۔ 2-4 ہوتا ہے، توبہ کرے، پچھلے گناہوں کی توبہ کرے، توفیقات اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ لہٰذا بس پہلا ہے استغفار کا مہینہ، دوسرا ہے ذکر و ادعیہ، دعاؤں کا مہینہ، دعائیں بھی ذکر ہیں، اس عنوان سے پڑھیں۔ لہٰذا ذکر کثرت سے انسان کرے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس رجب کی بڑی بہترین اور بڑی عمیق پرمعنی دعائیں موجود ہیں۔ اور تیسرا ہے روزہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیعہ سنی کتب میں وارد ہوا ہے، پورے روزے رکھتے تھے رجب اور شعبان کے، مکمل روزے۔ کوشش کریں کہ راتیں جو ہیں وہ بڑی ہیں، دن بہت چھوٹے ہیں، سحری کے بغیر بھی انسان روزہ رکھے تو اس کی توان سے باہر نہیں ہے۔ اور روزے کا جو اجر و ثواب ہے کسی اور عمل کا وارد نہیں ہوا، یعنی نہ اس عمل میں آپ ذکر کو لا سکتے ہیں، نہ کسی اور نماز کو لا سکتے ہیں، اور نہ روزے کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالاتر اس میں قرار دیا۔ اس لیے یہ 3 ایسے امور ہیں کہ انسان کسی جگہ پہ آفس میں ہو، کاروبار میں ہو، پڑھائی میں مشغول ہو، درس و تدریس کی زندگی بسر کر رہا ہو، یہ 3 چیزیں اس کے لیے انجام دینا ممکنات میں سے ہے، کیونکہ استغفار بھی توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرنی ہے۔ ذکر الہی کے لیے اسے ضروری نہیں ہے کہ وہ چھٹیاں لے کے اپنے گھر بیٹھے، اور اسی طرح روزے رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چھٹیاں لے کے وہ اپنے گھر میں بیٹھے، ہمت ارادہ چاہیے۔ یہ ہمارے پاس ایک رجب المرجب کے مہینے سے کی مناسبت سے چند عرائض تھے جو علماء کرام ذکر کرتے ہیں، اور انہی کی بات آپ کی خدمت میں نقل کی ہے۔ باب العفہ میں وارد ہوتے ہیں، اور باب العفہ کی پہلی حدیث
اس کا مطالعہ کرتے ہیں اس کی شرح میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ورع میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا گناہوں کی اصل جو بنیاد بنتی ہے، اصل بنیاد وہ یا تو شہوت اور غضب ہے اور یا انسان کی جہالت ہے، یعنی انسان کا بے بصیرت، بے شعور اور جاہل ہونا۔ اب ہم جہالت والے امر کا تو علاج کر رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ان کے منور کلام سے مستفیض ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے دوسرا مرحلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہم نے شہوت اور غضب کو گناہ کے دائرے میں نہیں لے کے آنا۔ افراط اور تفریط کریں گے اس میں تو گناہ کے دائرے میں آ جائیں گے۔ افراط یعنی حد سے تجاوز کرنا، شہوت کا پیٹ نہ بھرنا، غضب کا پیٹ ہی نہ بھرنا، اسے کہتے ہیں افراط۔ تفریط حق تلفی شروع کر دینا، یعنی شہوت کنٹرول کرنے اس قدر بیٹھے کہ بیوی بچوں کے حقوق ہی اس نے ترک کر دیے، جو جسم کا حق بنتا تھا اپنے جسم کو وہ حق نہیں اس نے غذا اور خوراک کا دیا، یہ اس میں شرعاً جائز نہیں ہے، حق تلفی جائز نہیں ہے۔ عفت کی جو پہلی حدیث ہے، اس لیے میں دوبارہ یہ عرض کروں کہ باب الورع کے ترتیب سے ذکر کیے ہیں شیخ محمد بن یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن آپ حقیقت میں دیکھیں گے یہ شعبے ہیں ورع کے، جو ہم تفصیلات پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق شعبے یہ بنتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، صحیح سند حدیث ہے، زرارہ امام باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما عبد اللہ بشیء افضل من عفت بطن و فرج، کسی بھی شے سے جو اللہ کی عبادت انجام پاتی ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا، جیسے نماز ایک ذریعہ اللہ کی عبادت کا، ذکر کیا ہے اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے، تعلیم اللہ کی عبادت کا کیا ہے ایک ذریعہ ہے، اللہ کی عبادت کے ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع، کیونکہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ عبادت اللہ کی انجام دیں گے، اللہ کی جتنے بھی عبادت کے ذرائع ہیں اس میں سب سے افضل ترین عبادت کا ذریعہ کیا ہے؟ اپنے شکم کو اور اپنی شرمگاہ کو انسان حرام سے بچا کے رکھے۔ عفت آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 بنیادیں آپ نے مطالعہ کی تھیں کہ حکمت ہے، عفت ہے، شجاعت ہے اور عدالت ہے، اور پھر عفت کے ضمن میں آپ نے کئی شعبہ جات جو نکلتے ہیں اس کا مطالعہ کیا تھا، اور افراط و تفریط میں اس میں اگر شکار ہوا جائے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا شرع اور خمود غالباً تھا، کہ شرع اور خمود، شرع کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، خمود یعنی وہ آگ ہی، وہ شعلہ شہوت ہی بجھا دینا، یہ خمود کہلاتا ہے، جو کہ اصلاً درست نہیں ہے۔ لہٰذا ان 2 کے درمیان کیا ہے؟ عفت کہلائے گی۔ عفت کا مطلب پہلے سمجھے، ہمارے یہاں عفت کا مطلب بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہوت کو اصلاً انجام ہی نہ دیا جائے تو یہ عفت ہے، بعض اوقات اس طرح سے تصور کرتے ہیں۔ تب ہمارے وطن عزیز میں چونکہ بہت ساری علاقائی باتیں ہیں اور بہت ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو اس میں حتیٰ کہ گھریلو امور بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ عفت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی شہوت کے امر کا نام ہی نہ لے، وہ اقرار ہی نہ کرے کہ میں بھی اس سے ایک لذت و لطف اٹھاتا ہوں، یا یہ غذا مجھے بھی ذائقہ دیتی ہے، یہ آواز مجھے بھی اچھی لگتی ہے، یہ عفت نہیں ہے۔ عفت یہ ہے کہ شہوت کا استعمال انسان کرے، وَإِلَّا اللہ تعالیٰ نے وسائل و آلات شہوت کیوں انسان کو دی ہے؟ یہ معدہ اور یہ زبان اور یہ دانت اور یہ ذائقوں کی صلاحیت اللہ نے کیوں دی؟ اگر غذا ہی نہیں اچھی کھانی تھی تو، اگر کوئی اچھا منظر دیکھنا ہی نہیں تھا تو آنکھیں کیوں دیکھنے کے لیے اللہ نے عطا کی؟ اگر کانوں سے کوئی اچھی آواز، ملائم آواز ٹکرانا حرام قرار دیا جانا تھا اور اس کو عفت کوئی قرار دے دے کہ اس سے بچے، تو پھر اللہ نے کیوں یہ کان عطا کیے؟ لہذا آلات شہوت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ان سے شہوت کو حاصل کرے۔ البتہ ادھر مراتب ہیں، بعض نفس کی خواہش شہوت کے اوپر اقرار کرتے ہیں اور نفس کو سکون دیتے ہیں، بعض اس سے بالاتر مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ عبادت کے طاقت کے حصول کے لیے فقط استعمال کرتے ہیں اپنے غریزہ شہوانی کو،
نفس کے سکون کے لیے نہیں، نفس کی لذت کے لیے نہیں۔ ابھی ہم اس نقطے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ شہوت میں یہ پہلو ہمارے لیے رہے گا، مراتب ہیں۔ بس ایک مرتبہ کیا ہے کہ میں لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں شہوت سے، بس آپ یہ اس طرف توجہ رکھیں، ورع جامع ہے، ورع شہوت اور غضب دونوں کو شامل ہے، اگرچہ شہوت کے شعبہ جات زیادہ ہیں، غضب کے بھی شعبہ جات ہیں، انتقام ہے، نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور طرح طرح کے ایک شعبہ جات بنتے ہیں، لیکن شہوت کا دائرہ کار وسیع ہمارے پاس ہو جاتا ہے۔ اس لیے حرام صرف شہوت سے تو نہیں انجام پاتا، حرام غضب سے بھی انجام پاتا ہے۔ اب غضب کے لیے شجاعت ہے کہ اگر حد اعتدال میں رکھیں تو یہی غضب کرنا شجاعت کہلائے گا، اگر حد اعتدال میں شہوت کو رکھیں تو یہی شہوت عفت کہلائے گی۔ یہاں پہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نفس سکون پاتا ہے، لذت کا حاصل کرتا ہے، لذت اور سکون شہوانی غریزوں۔ اب خدا نے تو کئی حکمتیں ہیں، سب حکمتیں ہمارے سامنے عیاں نہیں ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر ایک شہوت کی آگ رکھ دی ہے، ایک غضب کی آگ بھڑکا دی اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر۔ لہذا یہ جو نفس کے اندر خداوند متعال نے شہوت اور شدید شہوت کا ایک احساس اللہ تعالیٰ نے رکھا اور اس کو پھر جسم سے تعلق قائم کیا، اور جسم کے اعضاء اور جوارے اس کے لیے مختص ہیں، مختلف انواع کی شہوات کے لیے حکمتیں اللہ تعالیٰ کی کثیر ہیں۔ لیکن اگر آپ عمومی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اعضاء و جوارے سے نفس جو خواہش کرتا ہے کہ شہوت تم پوری کرو، تو اس میں پہلا احساس ہے لذت اور سکون۔ اس کو خصوصی توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ انسان سب سے پہلے ایک چیز کو لذت اور سکون کی غرض سے، عام عادی حالات کے اندر لذت اور سکون کی وجہ سے اس کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ اس میں لذت ہے، اس میں سکون ہے، اس لیے خوراک اسی اعتبار سے کھائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ آرام دہ چیزوں کا انتخاب کرے گا، لباس کا انتخاب کرے گا، میل ملاپ رکھنے والے افراد کا انتخاب کرے گا، تو لذت اور سکون کے پیچھے انسان جاتا ہے۔ ادھر بھی شریعت انسان کو یہی درس دیتی ہے کہ تم لذت اور سکون حاصل کرو، یعنی نفس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے وجود کے اندر لذت اور سکون کو حصول جو ہے وہ اعضاء و جوارے کو استعمال کر کے کرو، لیکن حلال کے دائرے میں، حلال کے دائرے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عفت کہلائے گی اگر حلال کے دائرے میں قرار دے، اسے کوئی بھی خلاف عفت نہیں کہتا۔ لہذا اسی طرح نکاح کے ذریعے سے جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ عفت کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہترین غذا کا خود نشاندہی کرنا، یہ مجھے غذا پسند ہے، عفت کے خلاف نہیں ہے۔ غذا جب سامنے آئے تو اس احساس کے ساتھ کہ اس کو لذت کا احساس ہو رہا ہے اور ذائقہ دار محسوس ہو رہی ہے، یہ اظہار کرنا کوئی خلاف عفت نہیں ہے، کیونکہ کب خلاف عفت ہوگی؟ جب وہ افراط حرام کے دائرے میں آ جائے، یا حق تلفی کا باعث بن جائے، یا وہ کس کا باعث بنے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے تعلق قائم کرنے لگ جائے۔ ایک اس سے اوپر کا مرحلہ ہے، اس سے اوپر کا مرتبہ یہ ہے کہ میں اپنی ضرورت پوری کروں، ضرورت کے لیے شہوت کو میں انجام دے رہا ہوں۔ اگر اس کی میرے بدن کو ضرورت نہ ہوتی تو میں اسے نہ استعمال کرتا۔ مثلا میرا جسم جو ہے وہ ایک غذا کے لینے کے لیے میں مجبور ہوں تاکہ اپنے جسم کو میں توانا رکھ سکوں، اس جسم کے ذریعے اس جسم کو میں صحت مند رکھ سکوں، تو وہ صحت اور توانائی کے حصول کی خاطر شہوات کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ اشتہا نہ ہوتی، یہ شہوت نہ ہوتی تو بدن سالم نہ رہتا۔ جیسے اگر شدید جنسی انسان کے اندر غریزہ نہ ہوتا تو نسل انسانی آگے بڑھتی نہ، انسان کی آگے اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ انسان اپنے اس غم و ہم کی وجہ سے اور مال و دولت کے جانے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی، اور بہت سارے اسباب بنتے ہیں۔ بہرحال تو خلاصہ کلام آپ نے دیکھا کہ دوسرا سبب ہے کہ میری چونکہ ضرورت ہے، اس ضرورت کی وجہ سے میں اس شہوت کو پورا کر رہا ہوں، یہ پہلے سے بلند درجہ ہے۔ ایک تیسرا درجہ بھی شہوات میں ہے، وہ اس سے بھی بلند ہے، اور اس میں اب میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آپ نے دو مراحل پڑھے ہیں، اس میں نفس کے اندر میں ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ میرا سکون اور میری شہوت، میری لذت،
یعنی وہ لذت اور سکون کے لیے انتخاب کر رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں نفس جو ہے وہ اپنی ضرورت، اپنی بقائے حیات کے لیے انتخاب شہوت کا کر رہا ہے، یہ استعمال شہوت کا کر رہا ہے۔ بس یہ جو دو مرحلے ہیں اس میں نفس موجود ہے۔ تیسرا ہے کہ میں قوت عبادت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی انجام دینے کے لیے، اپنے وظائف شرعی انجام دینے کے لیے میں اس شہوت کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں اطمینان کے ساتھ یہ انجام دے سکوں۔ مثلاً اگر ایک انسان غیر شادی شدہ ہے اور نامناسب غذائیں اور نامناسب ماحول اور معاشرہ اس کے وجود کے اندر غریزہ جنسی کو خوب ابھار دیتا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ راہ علم اور راہ عبادت میں نکلے، لیکن اندر ایک اضطراب کی کیفیت پائے گا، اندر ایک مشقت کی کیفیت کا سامنا کرے گا۔ یہاں پہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی علم اور اللہ کی بندگی کو انجام دینے کے لیے یا اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے، کوئی بھی انسان ہو اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اگر وہ شہوت کو انجام دیتا ہے تو یہ انجام دہی بقیہ دو کی نسبت بالا تر ہے۔ ہر تین مراتب کیا ہیں؟ عفت کے ہیں، ہر تین مراتب عفت کے ہیں، چونکہ ولایت الہی میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ولایت الہی میں کمالات انسانی کا سفر طے کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر حرام انجام پا جائے تو ولایت الہی سے ولایت شیطان میں پھر وہ منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آغاز میں ایک مطلب آ گیا کہ عفت کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی کہ عفت کیا ہے؟ شہوت کا استعمال، لیکن حد اعتدال میں۔ شہوت کو ختم کر دینا عفت نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے گھریلو امور ہمارے معاشرے میں، حتیٰ بین علماء و طلاب ایسے امور بعض اوقات دیکھنے کو مل جاتے ہیں، اور وہ جب گھرانے انتہائی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آواز باہر آتی ہے اور پھر یا رجوع کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ بات سامنے آتی ہے۔ مثلاً ہمارے بعض معاشروں میں اس طرح کی ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ خاتون جو ہے وہ اصلاً جنسی لذت رکھتی نہیں ہے، اگر اسے جنسی لذت کا احساس ہو یا وہ اظہار کر دے تو یہ اس کی بے حیائی ہے، یہ عفت کے خلاف ہے۔ ایسے مورد میں اب بعض جرت مند خواتین بعض ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ گناہ کی راہ لینا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی حقوق جو ہے وہ شوہر پورے نہیں کرتا۔ جب اس کا شوہر اس کا حق پورا نہیں کرتا تو بالکل یہ وہی کیفیت اس کے وجود کے اندر باقی رہ جاتی ہے کہ جس طرح شوہر کے جذبات جو ہیں وہ برانگیختہ کیے کر دیے جائیں جنسی غریزے، لیکن اس کی تکمیل نہ، اسے فارغ نہ ہونے دیا جائے، تکمیل نہ ہونے دی جائے، تو اس کے اندر کیسا ایک خلا، غضب، غصہ، اضطراب اور ایک عجیب سی کشمکش نفس کے اندر وجود میں رہ جائے گی۔ لہذا یہی کیفیت مد مقابل بھی موجود ہے۔ وہاں پہ اللہ نے بشر کے لیے عفت رکھی ہے، نہ کہ فقط مرد کے لیے، نہ کہ فقط زن کے لیے۔ اور پھر عفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلاً شہوت کا استعمال ہی نہ کرے، اظہار ہی نہ کرے کہ مجھے شہوت چاہیے۔ لہذا خاتون جو ہے اس کے لیے ترتیب کے اعتبار سے، حتیٰ کہ یہ ڈاکٹر بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اولاد کی اگر خواہش ہو تو پہلے خاتون کو اس حوالے سے جنسی ایک اضطراب کی کیفیت میں فارغ ہونا چاہیے، اس کے بعد مرد اپنے آپ کو فارغ کرے۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ دین اسلام یہاں پہ آ کے انسان کے وجود کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو منظم کر کے پیش کرتا ہے اور اس کو حل فرماتا ہے۔ لہذا یہی ہمارے پاس عفت کا پہلا دائرہ کار آ جاتا ہے کہ ہر ایک کو ہم یہ نصیحت کریں، اپنے نفس کو بھی دوسروں کو بھی، حرام سے بچو۔ دیکھو حرام سے بچو گے تو عفت کے دائرے میں تم رہو گے۔ حرام نگاہ نہ اٹھاؤ، حرام زبان سے لفظ مت انجام دو، یعنی غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، تمسخر ہے، مذاق اڑانا ہے، راز فاش کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک طویل فہرست بنتی ہے۔ مت اپنی زبان سے اسے ادا کرے، یا وہی جو ہم ورع میں پڑھ چکے ہیں کہ لا یعنی چیزوں میں مت مشغول ہو، یعنی جو تم سے تعلق ہی نہیں رکھتی کیوں اس میں مشغول ہوتے ہو۔ ایک کمنٹ ہم نے دینا، وہ کمنٹ مجھ سے تعلق ہی نہیں رکھتا، ہے ہی کسی اور کے بارے میں، اور وہ موجود بھی نہیں ہے اور اس بات کا اثر بھی نہیں ہے، تو میں کیوں وہ اثر اپنی زبان سے صادر کر دوں۔
لہذا عفت زبان میں لازم ہے، شرمگاہ کے اعتبار سے لازم ہے، کان اور آنکھ کے اعتبار سے لازم ہے۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ پہلے عفت کا مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عفت مرد و زن کے لیے شہوت کے استعمال سے تعلق رکھتی ہے۔ شہوت کا استعمال ہی اصلاً نہیں ہے تو پھر کون سی عفت؟ پھر تو فرشتہ ہونا تو کمال نہیں ہے بشر کے لیے۔ لہذا بشر کے لیے انسان بننا کمال ہے۔ انسان وہی ہے کہ جو شہوت کو استعمال کرے لیکن حد افراط و تفریط میں داخل نہ ہو جائے، یعنی شرع اور خمود سے انسان بچ جائے۔ اب آئے اس روایت کو آپ دوبارہ مطالعہ کریں۔ ما عبد اللہ بشیء، ہر وہ چیز جس سے اللہ کی عبادت انجام پاتی ہے، افضل من عفت، افضل عفت سے افضل کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی عبادت جس سے انجام پائے۔ لیکن کس چیز کی عفت؟ کیونکہ عفیف یا عفو کہتے ہیں روک لینا اپنے آپ کو، لغت کے معنی میں ہم وارد نہیں ہوئے، لیکن عفیف یا عفت کسے کہتے ہیں؟ روک لینا۔ آپ اس جگہ پہ ہم عفت کے لغوی معنی کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ معجم المقاییس اللغہ میں تحریر کیا ہے ابن فارس نے کہ الکف عن القبیح، قبیح چیز سے رک جانا، روک لینا اپنے آپ کو، کف۔ اور اسی طریقے سے مصباح المنیر میں ذکر کیا گیا ہے امتنع عنہ، کہ ایک انسان کا دوسرے سے منع ہو جانا، ایک چیز سے منع اپنے آپ کو کر لینا یا دور ہو جانا۔ صاحب تحقیق نے ذکر کیا ہے حفظ النفس عن تمایلاتہ و شہواتہ نفسانیہ، نفس کی حفاظت کرنا کس چیز سے؟ کہ جو نفس کے میلانات ہیں اور اس کے شہوانی نفسانی شہوات ہیں، اس میں نفس کی حفاظت کرنا۔ نفس کی جو حفاظت ہے یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ لہذا انسانی نفس کی جو حفاظت، یعنی نفس مختلف مقامات پہ مختلف تقاضے انسان سے کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس غذا کو بار بار کھاتا رہے، بعض اوقات تقاضا یہ ہوتا ہے نفس کا ادھر ادھر سیر سپاٹے کرتا رہے۔ نفس انسان سے تقاضا کرتا ہے ایک جنسی عمل کے بعد دوسرے جنسی بہرہ روی میں شریک ہو، گناہ اس کو بڑے مزین اور خوبصورت دکھائی دینے لگتے ہیں، آوارگی جو ہے وہ اسے اچھی لگنے لگ جاتی ہے نفس کو۔ میلانات ہے انسان، کیونکہ نفس ہمیشہ پستی کی طرف لے کے جاتا ہے، آرام اور سکون اسے بڑا اچھا لگتا ہے، خدمت اسے مشکل لگتی ہے، کام اسے مشکل لگتا ہے۔ اوورآل یہ آپ جتنے فلسفے بھی بیان کریں، کام مشکل طبیعت کی وہ بھاری لگتا ہے، نہیں کرتا کام۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میں بات مشغول ہوں، فلاں سے مشغول ہوں، فلاں سے مشغول ہوں، کاموں کو ترک کر دوں تو اس میں شاید زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاموں کو بالا تر رکھا ہوا ہے۔ جیسے امام صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ معروف ہے، صحابی ان کے آئے، سفر پہ تھے، تو یعنی ادھر نفس کے میلانات کی میں مثال اس میں اصل دینا چاہ رہا ہوں، چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے اندر حفظ نفس کر لیتا ہے، زنا، شراب خوری، خنزیر کا گوشت کھانا اور ان چیزوں سے، لیکن وہ اس چیز پر دقت نہیں کرتا کہ وہ جس آزمائش میں مبتلا ہے وہ ماحول کچھ اور ہے، وہ عبادتوں کی دنیا میں، تعلیم کی دنیا میں، گھر کی دنیا میں، ادب احترام کی دنیا میں، یا وہ جو اسے اور امراض لگے ہوئے ہیں اس دنیا میں اس نے اپنے آپ کو عفیف بنانا ہے۔ تو آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، بتایا سفر کے حالات، کہا کہ ایک نیک پرہیزگار شخص میرے ساتھ تھا، بڑا متقی تھا، ہر ٹائم عبادات کرتا رہتا، ہر ٹائم نمازیں پڑھتا رہتا، جب دیکھو دعا اور اذکار میں مشغول ہے، کسی سے گفتگو بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسے طبیعت کے لوگ ہمیشہ ہوتے ہی ہیں کہ دعاؤں میں بڑی اچھی رغبت رکھتے ہیں، اچھا ذکر اذکار میں بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں، پوری رات آپ عبادتیں کرا لیں، عبادتیں کرتے رہیں گے، تو اس کی بھی یہی طبیعت تھی۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ کھاتا پیتا تھا یا نہیں؟ کہتا تھا ہاں کھاتا پیتے تھے۔ کہا کہ وہ کیسے اہتمام کرتا تھا؟ کہتا ہے بقیہ لوگ تھے وہ اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے۔ کہا کہ وہ برتن شرتن اور یہ کپڑے شپڑے کیسے نہیں دھوتا تھا؟ کہا کہ وہ بھی ہم سعادت حاصل کرتے تھے، وہ ماشاءاللہ سارے وقت عبادت میں، دعاؤں میں، نمازوں میں، ذکر اذکار میں مشغول رہتا۔
تو امام نے فرمایا اس پورے جم میں سب سے بدترین انسان یہ تھا، سب سے بدترین انسان یہ شخص تھا جو دوسروں کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، کیونکہ دین اسلام نے اس جگہ پہ تعفف کا جو قرآن نے نظریہ دیا ہے اس میں یہی ہے کہ اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کے خود ایک عمل کو تم انجام دو۔ اس لیے مثلا اگر خدا نے قلیل رزق دیا، قلیل رزق میں اکتفا کرو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ ہاں دینی اگر امور ہو تو ٹھیک ہے، تقاضا کرو، کیونکہ دین کے لیے اللہ نے قرآن میں ضابطہ رکھ دیا تعاونوا علی البر والتقوی، باہمی طور پہ بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے تم مددگار بن جاؤ، انصار بن جاؤ۔ لیکن ذاتی زندگی میں تعفف کا درس دیا ہے قرآن نے، مت ہاتھ پھیلاؤ، مت مانگو، مت دوسرے پہ بوجھ بنو، مت تقاضا کرو کہ دوسرا تمہارے لیے کر دے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے احسان کو قبول کیا جائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کے بدلے میں کوئی اور چیز ہے احسان کے علاوہ؟ یعنی جس شخص نے جیسی نیکی آپ سے کی آپ ویسی ہی اس کے ساتھ نیکی کریں گے تو یہ بدلہ ہے، اگرچہ یہ اس مورد کا بدلہ نہیں ہے، چونکہ ممکن ہے کہ جب اس نے آپ کی مدد کی تھی تو آپ شدید محتاج تھے، لیکن جب آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو وہ شدید محتاج نہیں ہے، برابری نہیں ہو سکتی، لیکن ادلا بدلہ پھر بھی چل سکتا ہے۔ لیکن وہ کیا شرط ہے؟ جیسے اس نے نیکی کی آپ بھی ویسی اس سے نیکی کریں۔ تو یہاں پہ آپ قرآن میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ بقرہ میں کہ ان فقراء کی اللہ تعالیٰ نے مدح کی ہے کہ جو تعفف سے کام لیتے ہیں، کہ وہ افراد کہ جو دیکھنے میں یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف ہے، کہ ان لوگوں کو تم اپنے اموال پہنچاؤ، ان فقراء تک اپنے اموال پہنچاؤ کہ جو دیکھنے میں تم کو غنی لگیں گے تعفف کی وجہ سے، نہیں مانگتے بھیک۔ نفس تو یہی کہتا ہے یار اس سے مانگو، فلاں سے سمیٹ لو، وہ بھی بڑا مالدار ہے، وہ اتنا کماتا ہوگا اور وہ بالفرض ڈالر پاؤنڈ رکھتا ہے، آپ اس سے مانگ لیں اور مانگیں گے تو اپنے دن پورے کریں، فلاں سے بھی تعلق قائم کریں، فلاں سے بھی، فلاں کاروباری ہے، فلاں تاجر ہے، فلاں بڑے منصب کا ہے۔ نفس کے میلانات ہمیشہ یہی ہوتے ہیں، صرف ایسے نہیں کہ جو فقیر ہے، جو غنی ہے وہ اپنے بالا تر سے یہی والے تصورات رکھتا ہے، اپنے بالا تر سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مثلا کھانے وغیرہ کھلائے گا، پروٹوکول اسے دے گا۔ یہ دو چیزیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں پیسہ نکلوانے کی، عموماً دنیا میں جسے یہ زیرکی کہا جاتا ہے، عقل مندی لوگ شمار کرتے ہیں۔ ایک پروٹوکول اسے بہترین دو اگر مفاد نکالنا ہے، یا ایک اس کو بہترین اس کی دسترخوان کھانے پلاؤ، اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ تو وہ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ زیرکی کی ایک شمار ہوتی ہے ہمارے معاشروں میں۔ اب یہاں پہ تقاضا نفس کا ہمیشہ ایک ہی ہوگا، غریب اور امیر کے نفس کے تقاضوں میں فرق نہیں آتا، کیونکہ نفس کے میلانات تو یہی ہیں۔ نفس تو آپ کو پستی کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ آپ کہیں گے میں اللہ کی خاطر کیوں نہ دوسروں کو کھانے کھلاؤں، میں روزہ داروں کو وہ روزے کیوں نہ کھلواؤں، تھوڑے سے پیسوں سے روزہ کھل جاتا ہے۔ خصوصاً یہ جو ہمارے ممالک ہیں، پاکستان ہیں، ایران اور اس طرح کے ممالک، کہ یہاں پہ 8-10 بندے ہیں، 5 سے 10 ہزار روپے میں بہترین وہ غذائیں کھا لیتے ہیں، ایک وقت روزہ کھول لیتے ہیں۔ بہت سارے مومنین اللہ تعالیٰ انہیں سعادت دیتا ہے۔ اب وہاں پہ اگر نیت یہی ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، یہاں نفس سے ٹکراؤ پیدا کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا اس جگہ، ادھر تعفف دکھانا پڑے گا، ادھر اسے عفیف بننا پڑے گا، عفت اسے لے کے آنا پڑے گی اپنے وجود میں، کیونکہ نفس اسے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا فلاں کے اوپر کرو، اس سے یہ مفاد بھی حاصل ہو سکتا ہے، فلاں کو کھلاؤ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، یہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، طرح طرح کی تعویلات نفس انسان کے اندر پیش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں تک اموال پہنچاؤ، ان فقراء تک اموال پہنچاؤ، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ اپنے تعفف کی وجہ سے کہ نہیں ہاتھ پھیلانے کی رذیلت میں مبتلا ہوتے۔ نفس تو یہ کہتا ہے کہ رذیلت میں مبتلا ہو، جیسے اس وقت پورا ملک پاکستان
پوری دنیا کے ان نقشے کے اندر وہ جو ممالک ہیں ان میں اپنے اس بہکاری پن کی وجہ سے رسوا ہے۔ قوم نہیں چاہتی کہ وہ رسوا ہو۔ وہ جو اوپر حاکم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی لے کے جھولی لے کے اور دامن لے کے پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں سے مال ملے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ تو تزلزل اور ذلت پوری قوم کو اٹھانا پڑتی ہے وہاں پہ۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے یہی رابطہ ہے، امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ یہی ہمارے ممالک کا رابطہ ہے، چائنا کے ساتھ یہی رابطہ ہے۔ اس لیے یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف ایک فقیر کی بات نہیں، ادھر تعفف چاہیے، نہیں خودداری چاہیے۔ خودداری کا مظاہرہ کرے، جو خودداری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے غنی نظر آتا ہے، یہاں پہ اسے اموال پہنچانے چاہیے، کیونکہ یہ حساب کتاب کوئی مشکل حساب کتاب نہیں ہے۔ مثلا میں بھی ایک ہی محلے میں رہتا ہوں، دوسرا مومن بھی ایک ہی محلے میں رہتا ہے، یا میں بھی شہری زندگی بسر کر رہا ہوں، فلاں علاقوں میں یا ممالک میں بسنے والا بھی شہری زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو شہری زندگی میں کیا کیا انسان کے لیے کتنی مقدار ہو تو مڈل کلاس اس کی زندگی چل سکتی ہے، کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ نہ پہچان سکے۔ لہٰذا یہاں پہ قرآن، اب یہاں پہ تو ایک سوال پیدا ہوگا جو قرآن کریم کی یہ آیت بیان کر رہی ہے 273 کہ تعفف کی وجہ سے وہ کیا نظر آتے ہیں، جاہلوں کو غنی نظر آتی ہے۔ کلمہ جاہل کہا ہے کہ جو اس کی اصل کیفیت کو نہیں دیکھ پا رہا۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، بہت سارے لوگوں نے یہ معیار رکھا ہوتا ہے جب تک مانگے گا نہیں یہ غنی ہے جی، یہ اس کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ ادھر قرآن کیا تعفف اور عفت کا درس دے رہا ہے۔ ہاں فرد اس کے لیے خودداری لازم ہے، لیکن دوسرے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ جب تک مانگے نہ، جب تک وہ ہاتھ نہ پھیلائے، جب تک ذلیل و خوار نہ کرے، تب تک تم نے اس کی طرف آگے نہیں بڑھنا۔ ادھر قرآن کہتا ہے یہ جو رویہ اختیار کرنے والا مجموعہ ہے یہ جاہل افراد ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک ہوتے ہیں بصیرت رکھتا ہے معاشرے میں لوگوں کی حالات زندگی سے۔ ایک فرد جو ہے کتنے ہی امیر ہیں بیچارے غریب ہو جاتے ہیں، وہ بقیہ ساری سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ امیر ہے، اور وہ بڑی مشکل کے دن اندر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے حالات زندگی پہ غور کریں، اب گاڑیوں پہ مثلا نہیں جا رہا، اب کرائے کے اوپر آ گیا ہے، اب فلاں اس کے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں، فلاں ہو گیا، اسے پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ہدیے کے عنوان سے، فلاں کے عنوان سے، یا کئی عناوین کے ذریعے سے ایک مدد کرنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پہ دو ہمارے پاس تعفف کی چیزیں آئیں۔ ایک ہے کہ فقیر ہو تو وہ تعفف کا اظہار کرے، مت مانگے، آگے نہ بڑھے۔ قرآن کریم کا یہ نظریہ ہے کہ ادھر حفظ النفس عن شہوات ہی، یہ فقیر اپنی شہوات کو دبائے، وہ اونچے محل نما گھر اور بہترین رونق والی گاڑیاں اور آرام دہ بستروں کی خواہش اور لذیذ کھانوں کی خواہش اپنے نفس میں دبائے رکھے تاکہ نفس کی حفاظت کر سکے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ جو غنی ہیں ان غنی لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں غافل نہ بنے، جاہل نہ بنے۔ اس لیے وہ اپنی نگاہیں رکھیں کہ کن طبقات تک مال کو پہنچانا لازم ہے، کیونکہ قرآن کی یہ مسلسل آیات ہیں، تقریباً یہ 265 یا اس طرح سے شروع ہوتی ہیں، اور 8، 9 یا 10 کے قریب یہ آیات ہیں جو صدقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے تعفف کا ایک مطلب وارد ہوا کہ حفظ النفس عن شہوات ہی، امیر بھی اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرے، فقیر بھی اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرے، اور اس میں جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بنیادی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس قدر مقدار میں ضبط کرے، اس قدر مقدار میں ضبط کرے کہ اغنیاء کو غنی دکھائی دینے لگ جائے، اتنا بے نیاز اپنے آپ کو ثابت کرے۔ یہ واقعاً کمالات میں سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بے نیاز ظاہر کرے کہ وہ اغنیاء کو غنی دکھائے، کیونکہ دنیا دار لوگ عزت دنیا داری کی اساس پہ ہی کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ جو ہمارے سامنے بڑی لمبی چوڑی تعریفیں کر رہا ہے اور ہمارے علم اور عمل اور ہمارے سخاوت اور جود و کرم سے بڑا متاثر ہے، بالکل برعکس بات ہوتی ہے۔ روایات میں بھی یہ وارد ہوا ہے، جناب لقمان کی نصیحتوں میں بھی ہے، اور آیت اللہ مامکانی بہت بڑے محدث اور رجالی گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اپنے بیٹے کو انہوں نے وصیت کی ہے اور پھر یہ لکھا ہے کہ اگر وہ ان کے اوپر عمل نہیں کرے گا
تو میں اسے آگ کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ یہ بڑا ایک سخت عمل ہے۔ ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل اور بڑی ایک شخصیت گزرے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ بات اپنی باتوں میں نقل کی ہے کہ دنیا دار سے اپنی باتیں کبھی بھی، اپنی مشکلات کبھی بھی ڈسکس نہ کرو۔ دنیا دار سے یعنی کوئی بہت امیر ہو تو اس سے آپ مشکلات ڈسکس کریں، کوئی نتیجہ نہیں۔ ذاتی مشکلات ایک ہیں اجتماعی آپ کے امور، ایک ہیں آپ کے دینی امور، ان کا میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بالکل الگ ہے اس کا معاملہ۔ اس کے لیے تو حل من ناصر ینصرنا، امام حسین علیہ السلام بلند فرماتے ہیں اللہم اجعلنی من انصارہ واعوانے، دعا میں ہمارے حصہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، یعنی وہ خودداری سے آگے بڑھ کر اس میں ہے کہ مانگو اور دین کو زندہ کرو اور مومنین کو اس قیام دین کے لیے آمادہ کرو کہ وہ اس میں شریک ہوں۔ لیکن جب انفرادی اور گھرانے کی بات آئے، خودداری کی بات آئے، اپنی شخصیت کی بات آئے، تو اس جگہ پہ لازم ہے یہ دوسرا ضابطہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ تنگی میں بھی اتنا بے نیاز اپنے آپ کو ثابت کرو، دیکھنے میں غنی نظر آؤ، تاکہ سارا بوجھ اب دوسرے کے اوپر آ جائے۔ دوسرا، اگر اس سے پہلے والی آیات میں ہے، اگر وہ تمہارے اوپر کوئی احسان جماتے ہوئے اور اپنے احسانات کو لاتے ہوئے کچھ دیتا ہے تو اس سے بہتر تھا کچھ نہ دیتا، اچھے انداز میں آپ سے دو جملے بول دیتا، یہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہارے ساتھ مالی مدد کی ہے۔ اگر اس نے بار بار اپنے تانوں کے ذریعے اور اشاروں کے ذریعے اذیت ہی تمہیں کرنا تھا تو اس سے تو بہتر ہے مال ہی نہ خرچ کرتا۔ اللہ غنی حمید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کئی ذرائع سے دے سکتی ہے، ضروری ہے کہ اسی کے ذریعے سے دینا ہے؟ اس کے پاس بھی تو اللہ نے عطا کیا اسے، اور وہ بھی ایک قلیل مدت کے لیے، تو اللہ اپنے بندوں کے لیے من حیث لا یحتسب سے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک دروازہ بند ہو جائے تو اب اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیں، تو من حیث لا یحتسب ویرزقہ، من حیث لا یحتسب، جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے عطا کرتا ہے۔ یعنی فرعون جیسے پتھر دل کے اندر اپنے قاتل، فرعون کے قاتل کے محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی پارلیمنٹ اور اس کے محل میں، اس کی گود میں سونے کے نوالوں کے درمیان پلتے بڑھتے ہیں۔ خلاصہ کلام، دوسرا وظیفہ کیا ہے کہ دنیا دار سے اپنے مسائل کبھی بھی ڈسکس نہ کرو، کیونکہ دنیا دار جو ہے وہ دنیا کی وجہ سے آپ کی قدر کر رہا ہے، جب دنیا اس کے پاس سے چھن جائے گی وہ آپ سے منہ موڑنے لگ جائے گا۔ لہذا اس کا یہ مطلب ہے کہ صفات پہ غور کریں۔ اگر پتہ ہے کہ میں نے اس کے سامنے اپنی مشکل رکھی تو 90% 80% ہے کہ اس مشکل میں میرے لیے آسانی اس مقدار کی پیدا ہو جائے گی، اور یہ بندہ مشکل کو سن کے کم سے کم حل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، بھاگ دوڑ حد عقل کرے گا، اس کے بس میں ہے یا نہیں، بھاگ دوڑ کرے گا، ادھر کرنی چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا دار ہے تو دنیا دار مال و دولت، بڑی گاڑیاں، بڑے محل، بڑے بینک بیلنس، بڑے منصب، ان کے ذریعے سے کبھی بھی نہیں اس کا دل نرم ہوتا۔ مال آنے سے تو دل سخت ہو جاتا ہے، مال زیادہ جمع ہونے سے تو دل سخت ہوتا ہے۔ ان سخت دلوں سے کون پیسہ نکلوائے گا؟ وہ تو نہیں کوئی پیسہ نکلوا سکتا۔ لہذا نرم دل کے لیے نرم دل کی تلاش کو رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے بیجا اپنے آپ کو ان امیروں کے ہاتھ میں ذلیل و خوار کرنے سے بہتر رجوع اللہ کی طرف کرے، وہ شناخت کر دے کہ یہ نرم دل ہے، یہ وہ راہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو کھلا ہے۔ ایسا آیت اللہ مامکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اپنی شخصی مشکلات کو دنیا داروں کے سامنے مت ذکر کرو، وہ تو تمہاری عزت کر رہے تھے دنیا کی وجہ سے کہ تمہارے پاس دنیا ہے۔ جب وہ دنیا تم سے پتہ لگے گا چھن چکی ہے، تمہارے پاس دنیا نہیں ہے، وہ تمہارا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے، وہ تم سے منہ موڑ لیں گے۔ لہٰذا آپ نے ادھر دیکھا کہ تعفف کی یہ ایک صورت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے تعفف کا ذکر کیا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو شخص غنی ہو اسے بھی عفت سے کام لینا چاہیے، یعنی حرام چیزیں نہ کھائے، نفس کو بچانا چاہیے، یعنی حفظ النفس اس کے اندر موجود ہے، نفس کی حفاظت کرے، نہ کہ استعمال نہ کرے شہوت کو۔ اس لیے آپ نے اس جگہ قرآن کی آیت میں دیکھا کہ یہ غالباً سورہ نساء کی آیت نمبر 6، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا بِالْمَعْرُوفِ، اور جو شخص فقیر ہے اسے بھی چاہیے کہ اچھے طریقے سے کھائے، معروف یعنی ذلیل و خوار ہو کے یا اپنے آپ کو پستیوں میں ڈال کے نہیں،
یعنی معروف کا ایک مطلب ہوتا ہے وہی حلال طریقہ، یعنی جو نیکی اور اچھا طریقہ کار ہے، لیکن ایک دفعہ معروف ہمارے پاس اس معنی میں بھی آتا ہے کہ جو طریقے اور سلیقے ایک مہذب انسان کے موجود ہیں ان مہذب طور طریقوں کی رعایت کرتے ہوئے کھائے۔ ایک دفعہ تو ہوتا ہے نا کہ انسان آپے سے باہر ہے، مرنے کے قریب ہے تو وہ ٹوٹ پڑتا ہے، تو استثنائی صورت ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک بڑی اچھی غذا آ جاتی ہے تو وہاں پہ اس طریقے سے اس کی طرف نہ جھپٹے کہ زندگی میں پتہ نہیں پہلی اسے ایک بہترین غذا مل گئی ہے اور عجیب سا اس کے ساتھ تعلق، غذا کے ساتھ تعلق قائم ہونے لگ جائے، کوئی اچھی نوعیت نہیں ہے۔ بچوں میں مثلاً اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مرغوب چیز کی طرف لپکتے ہیں، نہیں، اگر فقیر انسان ہے اور اللہ فقر سے آزما رہا ہے، عفت رکھے اپنے اندر، مت اپنے نفس کا بیجا اظہار اس کی طرف رکھے، وہ اتنا قیمت نہیں رکھتا جتنا انسان کا نفس محترم اللہ نے خلق کیا ہے، لہذا احترام نفس اہمیت رکھتا ہے، نہ کہ اس کھانے کے لیے اپنے آپ کو عجیب و غریب حرکات انجام دیتے ہوئے اور ایک ندیدہ حالت اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ تو اس لیے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، قرآن واضح بیان کر جو فقیر ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف، معروف کے ذریعے سے کھائے، یعنی حلال کھائے اور سلیقے کے ساتھ کھائے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے اور بڑی قیمتی آیت ہے، سورہ نور آیت نمبر 33، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سورہ نور بہت اہمیت کی حامل سورہ ہے، جو انسان کی بالخصوص شہوانی جو افراط و تفریط ہے اس سے وابستہ احکام کو لیے ہوئے ہے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر شکم مادر میں بچے کی نشو و نما شروع ہو چکی ہے تو سورہ یوسف کی جگہ سورہ نور زیادہ سنائی جائے، اور سورہ نور میں اور بعض قرآن کی دیگر آیات میں بھی یہ ضابطہ آیا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَا أَحَدٌ مَا زَكَا مِنْكُمْ أَحَدٌ، یا مَا زَكَا أَحَدٌ مِنْكُمْ، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی عفیف اور پاکیزہ شخص نہ رہتا اگر اللہ تعالیٰ کی فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ خدا کا جو فضل ہے اس فضل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اوپر ایسی عنایت کی جائے کہ وہ بچ سکے، لہذا قرآن اول تو یہ پہلے بھی سورہ نساء میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی اس سے مشابہ جو ہیں وہ مطلب وارد ہوا ہے، لیکن قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، 21 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو شیطان کے خطوات کے اوپر مت چلو، شیطان کے طریقوں پہ، خطوہ کہتے ہیں قدم کا نشان، شیطان کے قدموں کے نشان کے اوپر مت چلو، وَمَن يَتَّبِعْ خطوات الشیطان، جو شیطان کے خطوات پر چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ آتا ہی فحاشی اور منکرات کی جانب سے ہے، وہ تو کسی اور باب سے نہیں آتا، وہ پہلے فحاشی کا انسان کو ٹیکہ لگاتا ہے، لہذا فحاشی کا پھندا جب ڈل جائے تو اب وہ ہر جگہ پہ گھمایا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے جس راہ سے، یعنی اس لیے ایک انسان نے فحاشی کا دروازہ بھی بند کر دیا، اور منکرات جو ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے منکرات قرار دیے ہیں ان کا دروازہ بھی بند کر دیا، آپ نے شیطان کے داخل ہونے کی ساری راہیں بند کر لی، اسی کو عفت کہتے ہیں، عفت اصل میں اس چیز کا نام ہے، اور راہیں بند کر دیں شیطان کی۔ فحاشی کیا ہے، اور فحاشی کو قرآن نے تکرار کے ساتھ، وہ ایک قرآن کا خوبصورت موضوع ہے اور کئی آیات پر مشتمل موضوع ہے، ایک موضوع نہیں ہے، جو فحش گفتگو کرتے ہیں، پھر ائمہ علیہ السلام کی تفسیر ہے، روایات اہل بیت علیہ السلام، اور معتبر روایات ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے زبان میں عفت کے اعتبار سے، کہ ابھی بطن اور فرج کی عفت چل رہی ہے، کیونکہ مانگنا کھانا یہ ساری بطن سے تعلق رکھتی ہیں عفتیں۔ اسی طریقے سے فرج سے تعلق رکھنے والی آپ نے دیکھی کہ اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی کہ اغنیاء من التعفف،
یہ جو تعفف ہے، عفت کی وجہ سے اغنیاء نظر آ رہے ہیں، اس کو سراہا گئے قرآن میں، لیکن ان کو حکم دیا گیا جو غنی ہیں، اور ان کو بتایا گیا کہ جو تم کو تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان لوگوں میں تلاش کرو جن کے اوپر مال خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فقیر اس نے اپنی لذات کا پیٹ بھرنا ہے، خوش ذائقے کھانے ہیں، بہترین گھر ہے، آرام دہ بستر ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، آرام دہ سفر ہیں، مختلف طرح کے۔ اب یہ بیچارہ فقیر وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتا، تو اس جگہ پہ فقیر کے لیے کیا حکم ہے؟ عفت، حفظ نفس کرو، احترام نفس کرو، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اس جگہ پہ مت پستیوں کے اوپر نیچے اتر آؤ، کیونکہ یہ پیٹ سے تھا۔ اسے کہتے ہیں پیٹ کا مطلب فقط نوالے نہیں ہے جو معدے میں جانا ہے، پیٹ سے مراد شہوات کا پورا ہونا ہے کہ جو زبان کے یا منہ کے ذریعے سے انسان کے وجود میں جائیں گے، اور فرج کا تعلق شرمگاہ سے ہے، کیونکہ آنکھ کام کرتی ہے وہ بھی اسی اعتبار سے، یعنی پیٹ اور شرمگاہ یہ دو مرکز ہیں جو پوری باڈی کو چلاتے ہیں۔ ایک دفعہ انسان کے وجود کے اعضاء جو ہیں وہ قلب کی وجہ سے چلتے ہیں، قلب مردہ ہو جائے تو پھر کس کی وجہ سے چل رہے ہیں؟ پھر وہ پیٹ اور شرمگاہ کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اب پیٹ ہی کی وجہ سے نگاہیں بھی کام کرتی ہیں، یہ ترستی اور ندیدہ نگاہیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے زبان بھی کام کرتی ہے، کتنے افراد ہیں نوالوں کی خاطر بک جاتے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں اور طرح طرح کے امور انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بہت ساری ذلت آمیز چیزیں وہ پیٹ کے نوالوں کی وجہ سے سن لیتا ہے۔ دیکھیں اعضاء کام کریں، ہاتھ پاؤں سے وہ اٹھ کے ایسے امور انجام دے دیتا ہے کہ جو کسی طور پہ اس کے شایانہ شان نہیں تھے یا حرام کے دائرے میں لانے والے، یہ سارے پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا قرآن کی یہ آیت عفت کو کتنا خوبصورت طریقے سے، عفت فرج کو، کیونکہ عفت بطن ہم ابھی قرآن کی نگاہ میں 2-3 آیات میں پڑھ چکے ہیں، عفت فرج کو دیکھیں کیسی آیت بیان کر رہی ہے۔ آغاز میں بیان کیا، دیکھو شیطان کے قدموں کو پہچاننے کی تمہارے پاس صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایک شخص جو شیطان کے قدموں کو نہیں پہچانتا، اتنا اندھا ہو چکا ہے، اتنا بے بصیرت ہو چکا ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو روکے گا؟ پھر اگر شیطان کے قدموں کو پہچان لیا تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے فحاشی اور منکرات سے اس نے آنا ہے، لہٰذا بہت توجہ کرے فحاشی اور منکرات کے وجود کے اوپر۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے حساس ہوتا ہے انہی شرمگاہ کے مسائل پہ۔ نمبر 2، سب سے سخت ترین سزائیں وہ بھی انہی بہرا رویوں پہ، زنا اور لواط اور اس طرح کی سحق وغیرہ کے امراض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے اپنی زندگی میں سب سے بڑی خوشی بھی اسی پہ مناتا ہے جب شادی ہوتی ہے۔ پتہ ہے کہ یہ جو دو ہیں شادی شدہ جوڑا، انہوں نے کیا کام کرنا ہے، لیکن والدین بھی انہیں بٹھا رہے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، مبارک باتیں بھی دی جا رہی ہیں کہ تم نے یہ عمل انجام دینا ہے۔ ابھی ذرا آپ نے ملاحظہ کیا کہ عفت کے دائرے میں کیسے اللہ نے معاشروں میں عزت رکھی ہے، کیونکہ فحاشی کے باب سے نہیں آیا وہ، اس لیے عزت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، طیب کہلائے گا، خبیث نہیں کہلائے گا۔ قرآن کی آیات ہیں طیب اور خبیث، مقایسہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کیا ہے، فحاشی کو بس انجام نہ دے، مذاق کرے فحش مذاق نہ کرے، کلمات بولے فحش کلمات، گالی دینے کو روایات نے فحاشی کا ہے، برے القاب سے نوازنا روایات نے فحاشی قرار دیا ہے۔ فحاشی صرف جنسی بہراروی والی باتیں نہیں ہوتی جیسے ہمارے معاشرے میں عام ہے، نہیں، گالی ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، یہ ساری فحاشی کے دائرے میں آتی ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ادھر بھی تم زیادہ اکڑ نہ جانا اگر بچ گئے ہو، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کبھی بھی ایک شخص بھی پاکیزہ نہ رہ پاتا۔ لہذا کائنات میں جو شخص پاکیزہ ماضی میں رہا ہے، مستقبل میں رہے گا، آج ہے، تو اس نے اللہ کے فضل اور رحمت سے تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو اللہ کے فضل اور رحمت سے تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ بچ جائے گا۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کیسے بچے؟ کیونکہ اللہ سے گہرا تعلق تھا،
اگر اللہ سے گہرا تعلق نہ ہوتا اور اللہ کی طرف سے مدد نہ آتی، وَلَوْلَا رَآهُ برہان، اگر ان کو برہان جو ہے وہ نہ دکھائی دیتی، یعنی برہان اس میں کیا ہے؟ وہ برہان یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایات ہیں، اگر یہ عنایات نہ دیکھ چکے ہوتے، وَلَوْلَا أَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان کا مشاہدہ نہ کر چکے ہوتے، تو یہ ہمارے پاس جو برہان کی بات ہے، یہ تعلق اور رحمت اور فضل الہی سے یہ ضروری ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ تعفف ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی اپنے اختیار سے نہیں پڑھ سکتا، یہ بات ہمارے لیے لازم ہے۔ رحمت الہی سے تعلق، جیسے روزہ رحمت الہی ہے، نماز رحمت الہی ہے، مومنین کی جو محافل رحمت الہی ہیں، سوچوں کو دبانا رحمت الہی ہے، نکاح رحمت الہی ہے۔ رحمت الہی سے تعلق قائم کیا، فضل الہی جاری ہوگا اور رحمت الہی جاری ہوں گی۔ اس کے بعد ایک اور استعمال قرآن میں وارد ہوا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وہ افراد جو نہیں پاتے کہ وہ نکاح کر پائیں گے، یعنی نہیں ہے ان کے پاس مال و دولت، وسائل اور دیگر چیزیں، ان کو چاہیے عفت اختیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تو اب برداشت نہیں کر سکتا، میرے تو قابو سے باہر ہو گئی ہیں چیزیں، میرے لیے تو ہمت ہی میں چھوڑ چکا ہوں۔ نہیں، قرآن یہاں پہ کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کو نہیں پاتے وہ عفت کو اختیار کریں۔ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ انہیں اپنے فضل سے کیا کر دے؟ غنی ہے، یعنی نفس کی حفاظت پہ ساری توجہ دے۔ مثال کے طور پہ پرزینت ہو کے نہ پھریں، آج کے دور کی بات کریں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں بلکہ اینڈرائڈ موبائل کا استعمال ترک کر دیں۔ اچھا، اسی طریقے سے تھکاوٹ کے ساتھ بستر کی طرف جائیں، بدون تھکاوٹ نہ جائیں، بری محافل میں نہ بیٹھیں، بالخصوص مارکیٹوں میں اور مالز میں اور پارکوں میں اپنے آپ کو ایک قسم کا ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیں۔ غذاؤں کو بڑے متناسب طریقے سے کھائیں، مثلا پیاز کثرت سے نہ کھائیں، کھجوریں کثرت سے نہ کھائیں، گوشت والی خوراک کی کثرت سے نہ کھائیں، مختلف طرح کی یہ چیزیں ہیں کہ جس سے تعفف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن میں ہمارے پاس چیزیں تھیں جس میں آپ نے دیکھا، اسی میں عفت کا معنی آپ کے لیے واضح ہوا، کف النفس عن تمایلاتہ غیر الصالحات لہ۔ یہ حسن مصطفی رحمۃ اللہ علیہ نے عفت کی تعریف کی ہے کہ نفس کو روک لینا ان میلانات و رجحانات سے، نفس کو روک لینا ان میلانات و رجحانات سے جو اس کے لیے غیر صالح ہے، جو اس کے لیے غیر صالح ہے، ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے۔ فِكُلِّ بِحَسْبِ حَالِهِ، یہ عمل ہر انسان کے اعتبار سے ہے، ہم سب اس میں برابر نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کو جنسی جو غریزے ہیں ان کی زیادہ مشکل پیش نہ آئے، لیکن ان کو غذا کی مشکل زیادہ پیش آتی ہے، حتیٰ کہ ایسے نمونے ہمیں دیکھنے پڑے ہیں کہ دبلا پتلا سا انسان ہے، اسے کوئی زیادہ دلچسپی بھی دیگر چیزوں سے نہیں ہے، لیکن بھوک اس سے نہیں کنٹرول ہوتی، اس لیے ایک روزہ نہیں رکھتا، کھانی اس نے آدھی روٹی ہے، یعنی ناشتہ صرف چائے اور ایک بسکٹ شاید ہو، دوپہر اس نے آدھی روٹی کھانی ہے اور پھر رات کو جا کے آدھی ایک روٹی کھانی ہے، لیکن وہ یہ جو دوپہر کی روٹی والا مسئلہ ہے وہ کہتا نہیں مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ اب اس سے اپنے آپ کو برداشت نہیں، وہ تو کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھیں اس میں آزمائش میں مبتلا ہے۔ بعض سیر و سیاحت کے عادی ہوتے ہیں، بعض لباس کے عادی ہوتے ہیں، بعض اچھی محفلوں کے، بعض گپ شپ کے ہوتے ہیں عادی، بعض اقتدار کے نادیدہ ہوتے ہیں، منصب کے پیچھے ہوتے ہیں، مال جمع، ہر ایک بحسب حالہ، فی کل بحسب حالہ، یہ تمایلات ہر ایک کے یکساں اور برابر نہیں ہیں، کوئی مرد ہے تو کوئی زن ہے، کوئی جوان ہے تو کوئی بوڑھا ہے، کوئی فقیر ہے تو کوئی غنی ہے۔ جو غنی ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ تو حیران ہوتا ہے، یار یہ لوگ کیوں لپک رہے ہیں اس کے اوپر، اس کی کیا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کیوں اس کی طرف اتنا بڑھ رہا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ مثلا اگر آپ ایک لباس یا ایک گاڑی وہ پرانی ہونے کی وجہ سے بیچ رہے ہیں، یہ جو گاڑی ہے یہ کسی کی بہت بڑی خوشی کا باعث بھی بن رہی ہے، اس لیے اس کو اللہ کی نعمت کے طور پہ سمجھیں اور کوشش کریں کسی کی خوشی کا باعث بن جائے، یعنی
بالفرض اسے سارے پیسے کمانے کا انہیں ہر ٹائم سوچیں، یہی سوچ لیں کہ یار چلو اس کو اتنی جو میرے لیے مالیت تھی وہ کفایت کرتی ہے، بقیہ میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اس کے لیے بڑے پیمانے پہ یہ خوشی کا باعث بن جائے۔ اس لیے ساری جو ممکن ہے کہ ایک بندے کے لیے یہ غذائیں جو ہیں مرغ ہے یا کوئی اور اس طرح کی غذائیں کوئی دلچسپی کا باعث نہیں بنتی، کیونکہ ہر روز یہ کھاتا ہے تو وہ اکتا گیا، اسے دال اچھی لگ رہی ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے اس کے معدے میں یہ نوالے جا ہی نہیں رہے۔ لہذا ہر شخص کے اعتبار سے یہ میلانات ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے اس مورد کو دیکھ کے میلانات میں کنٹرول کرے، حفظ کرے، نہ کہ ختم کر دے۔ حفظ کرے، کنٹرول کرے، شہوت کو استعمال کرے، ضرورت کو پورا کرے۔ اگر اس نے حرام سے بچ گیا اور حق تلفی بھی نہیں کی تو یہ انسان عفیف کہلائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔